السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے ایک دفعہ کس طرح سے بچایا دودھ پاک کی برکت سے، کہ میں نا اسی طرح سے رات کو بیٹھی ہوئی تھی اپنے روم کے اندر۔ یہ واقعہ ہوئے گرمیوں کا ہے اسی سال کا۔ تو میں نے نا شیشہ لیا، اس شیشے کا نا فریم نہیں تھا اور وہ گول شیشہ تھا۔ میں نے ویسے شیشہ لیا اور دیکھا، اور میں نے نا بس دوسری پاڑی تھی تو میں نے نا شیشے کو چرپائی پہ کہیں رکھ دیا، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، رکھ دیا تو وہ بس دوسری پڑھتے پڑھتے کہیں نا میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ تو سو گئی اور رات کے کسی پہ میری آنکھ کھلی، تو میں واش روم کے لیے گئی، تو میں واپس آئی تو میں نے دیکھا تو وہ شیشہ نا، آپ یقین کریں کہ سارا ٹوٹا ہوا اور کرچی کرچی، اور اس کی اتنی کرچیں کہ مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ لیکن آپ یقین کریں مجھے نہ وہ چبھی نہ مجھے کسی قسم کا نقصان ہوا۔ ظاہر ہے وہ چرپائی کے اوپر تھا تو میں نے کروٹیں شروٹیں بدلی، وہ ٹوٹا ہے، وہ کرچی کرچی ہو گیا شیشہ مرر۔ لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں کہ وہ مجھے کہیں پہ بھی وہ اچھا، اس کی میں نے موٹی موٹی کچیں جو تھی وہ اٹھا کے میرے پاس الماری کے شیلف پہ رکھے، تو پھر میں نے اس کی پوری چادر اس کو نا وہ اٹھا کے نا سائڈ پہ کی، اور میں نے پھر اپنا نا بستر جھاڑ کے میں لیٹی، اور میں نے چادر اتار دی تھی کیونکہ باریک کرچیں بھی تھی۔ صبح پہ میری سسٹر نے صفائی کی، وہ کہتی ہے کہ شیشہ تم سے ٹوٹا ہے۔ میں نے کہا ٹوٹا کیا؟ پھر میں نے اس کو بھی بتایا، میں نے کہا اس طرح سے چرپائی کے اوپر تھا، میں سو گئی تھی، وہ ٹوٹ گیا، میں واش روم کے لیے گئی ہوں تو مجھے اس وقت بھی نہیں پتا چلا، بعد میں لائٹ آن کی تو میں نے کمرے کی تو میں نے دیکھا، تو اس طرح سے میں نے اس کو اٹھایا موٹا موٹا، میں نے چادر اٹھائی تو اتنی اس کی کرچی ہوگی، لیکن اس نے مجھے ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچایا، ذرا سا بھی۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک چیز پوری ٹوٹ پھوٹ گئی اور وہ شیشہ ہو اور وہ آپ کی باڈی کو کسی قسم کا ڈیمیج نہ کرے، صرف اس وجہ سے کہ یہ ہے کہ ایک روٹین ہے کہ حفاظت کی دوائیں پڑھتی رہتی ہوں، اور ایک روٹین ہے دوسری پڑھتی ہوں، ایک روٹین ہے آیت الکرسی پڑھتی ہوں، سورہ فلق سورہ ناس، یعنی کہ معوذتین پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتی ہوں رات کو، ایک روٹین ہے ساری چیز کی۔ تو اس کی برکت سے اللہ پاک نے بچت کی، ادروائز تو وہ تو اس نے تو بہت زیادہ ڈیمیج کرنا تھا اور بہت زیادہ بلیڈنگ ہونی تھی، زخم بن جانا تھا جس طریقے سے وہ ٹوٹا ہے۔ میں کہتی ہوں اللہ پاک کا اتنا کرم ہے، پتہ نہیں وہ کہاں کہاں سے ہمیں بچا دیتا ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک دفعہ کیا میں نے یوٹیوب پہ دیکھا، ایک میں نے ویڈیو دیکھی نا، اس میں عمران خان کے لیے نا خانہ کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے، تو میں بڑی جذباتی ہو گئی نا، میں بہت زیادہ روئی۔ میں نے کہا اللہ پاک ہم لوگ مطلب کتنے گناہ گار ہیں کہ آپ جن سے محبت فرماتے ہیں ان کے لیے کعبے کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، ہم کتنے کمزور لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، نہ ہمارا بلاوا آتا ہے نہ ہمیں دیدار ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی سچویشن تھی اور میں بہت بہت زیادہ روئی۔ میں گھر پہ تھی اپنے، رات کا ٹائم تھا، عشاء سے فارغ ہو چکی تھی اپنا تلاوت وغیرہ کے معاملات سے، تو میں نے کہا اللہ پاک کیا آپ کو ہم سے بھی محبت ہے؟ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو بھی ہم سے محبت ہے؟ ہم تو بہت گناہ گار ہیں۔ تو پتہ نہیں کیا کیفیت تھی، کیا جذبات تھے، ٹھیک ٹھاک میں مطلب نا آنسوؤں سے روئی کہ کیا ان لوگوں کے لیے تو کعبے کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، یعنی کہ یہ جیلسی نہیں تھی، مطلب کہہ سکتے ہیں کہ ایک اپنی بے بسی کا ایک عالم تھا کہ ہم لوگ کتنے بے بس ہیں، ہم لوگ چلے بھی جائیں تو ہم لوگوں کے لیے کعبے کا دروازہ نہیں کھلے گا، ان لوگوں کی امیر لوگ۔ اس وقت عمران خان آئی تھنک سو میرے خیال میں وزیر اعظم تھے، تو میں بہت زیادہ روئی، میرے مطلب ٹھیک ٹھاک آنسو نکلے، اور میرے کوئی ایسی دریاں تھی کہ میں نا روتے روتے نا میری آنکھ لگی، آنکھیں لگی، مجھے اونگ آ گئی وہیں پہ نا، اور مجھے نا بس ایک منظر دکھائی دیا گیا۔ اس منظر میں یہ تھا کہ شیشے کا ایک باکس ہوتا ہے، اس کے اندر زمزم ہوتا ہے اور اس کے اندر نالین مبارک ہوتے ہیں، بس مجھے ایک چند لمحوں کے لیے وہ دکھایا گیا، اور اس کے بعد وہ میری مطلب ساتھ ہی مجھے جاگ آ گئی۔ تو وہ بھی میرے ایک بھائی ہیں، پوچھا میں نے یہ ساری بات بتا کے، تو کہتے ہیں دیکھ لو کہ تمہیں اشارہ مل گیا کہ اللہ کو بھی تم سے محبت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تم سے محبت ہے۔ تو میں یعنی کہ شیشے کا باکس ہوتا ہے، اس کے اندر زمزم ہوتا ہے، اس کے اندر نالین مبارک ہوتے ہیں، تو یہ سین بس میں دیکھتی ہوں اونگ کے اندر اور ساتھ میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے دل سے مطلب نا ایک چیز کو سوال کیا، میں نے کوشچن کر کے میں کوشچن ہی کیا تھا اللہ پاک سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو اس کوشچن کا اس سوال کا تمہیں جواب ملا ہے نا کہ مطلب وہ دونوں بھی تم سے محبت کرتے ہیں اور تم ان کی نظروں میں ہو۔
تو جتنا اللہ کا شکر ادا کروں اتنا کم ہے. اب تو جب سے میں نے نا یہ قافلہ درود پاک اور اس طرح سے مختلف درود پاک کے فضیلت کی جو ویڈیوز شروع کی ہیں دیکھنی موٹیویشن کے لیے، میں اپنے گھر والوں کو میں نے بنا لیا الحمدللہ کہ میں دعوت بہت زیادہ دیتی ہوں الحمدللہ درود پاک کی. اور میرے پاس کچھ قرآن پاک پڑھنے بچے آتے ہیں، حالانکہ کلینک کا ٹائم ہوتا ہے، میرا بہت شوق ہے ان کو میں تجوید کے ساتھ پڑھاتی ہوں. تو میں پھر نا ان کو کہتی ہوں ڈیلی آپ نے پڑھنا ہے، وہ جمع کراتے ہیں. تو میں لکھتی ہوں، ان کا کچھ پیشنٹ اپنی مرضی سے جمع کراتی ہیں، لکھتی ہوں تو میں دعوت دیتی ہوں. اور میں الحمدللہ میں نے باوضو 1.5 کروڑ کی جہاں نیت بھی کر لی ہے محرم شریف سے نا پڑھتی پہلے بھی میں تھی وضو بے وضو، کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھ لیا کبھی چھوڑ لیا. لیکن اب جو سفر شروع ہوا ہے نا، یہ سفر کے اندر بہت زیادہ لذت ہے، بہت سکون ہے اور بہت ہی زیادہ میری اندر نا ایک سکون کی کیفیت ہے اور بہت ہی میں مزے لیتی ہوں نماز کے، قرآن پاک کے، دعا کے، درود پاک کے. اور میرے اندر بہت زیادہ میرے اندر نا کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ یقین کی کیفیت کے ساتھ اور محبتوں کا یہ سفر شروع ہو گیا ہے. اس میں یہ سارا کریڈٹ میں تو کہوں گی یہ قافلہ درود پاک کو اور یہ جتنے چینل میں اب اسپیشلی دیکھتی ہوں، میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتی. تو اللہ کا بہت بہت شکر ہے، جتنا اللہ کا میں شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے، جتنی اللہ پاک نے مجھے عزتوں سے نوازا ہے. اور یہ سلسلہ میرے بچپن سے جاری ہے اور بہت گنہگار ہوں میں، لیکن پھر بھی نہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور مجھے اللہ سے بہت محبت ہے. تو میں بڑے مطلب جب بھی فارغ ہو جاتی ہوں ساری اپنے معمولات سے، تو پھر میں باتیں بھی کرتی ہوں، پھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتی ہوں، اللہ پاک سے کرتی ہوں. تو بس اس میں میری آنکھ لگ جاتی ہے، اس میں اٹھتی ہوں، بس یہی سلسلے رہتے ہیں. جب بھی میں سکون کے لمحات، جب میں پبلک ڈیلنگ کرتی ہوں، پبلک پلیس پہ ہوتی ہوں، تو میں ڈھونڈتی ہوں رات کو، گھر میں ڈھونڈتی ہوں کہ سارے سو جائیں، میں اکیلے سے اللہ سے باتیں کروں. تو ان چیزوں کا اب مجھے مزہ آتا ہے بہت زیادہ. یہ ساری چیزیں نا ظاہر ہے ہم لوگوں بعض اوقات کس کیفیت میں ہوتے ہیں کس کیفیت میں ہوتے ہیں، تو چند لمحوں کے لیے جب میں حالانکہ ٹائم ویسٹ کرنے والی انسان نہیں ہوں، پھر بھی کوئی مطلب نہ ہوتا ہے ٹائم اس طرح سے گزر جائے جو جس میں درود پاک نہ پڑھا ہو، تو میں کہتی ہوں میرا ٹائم ضائع ہو گیا ہے، میں زندگی ضائع کر بیٹھی ہوں اور میں نے بڑی دیر سے یہ سفر شروع کیا ہے، یہ چیزیں بہت پہلے سے ہو جانی چاہیے تھی، میں دنیا کے اندر کیوں گھوم رہی، اس چیز کی گلٹ فیل کرتی ہوں بہت زیادہ. اسی طرح ایک دفعہ مجھے بہت اچھا خواب آیا، مجھے بہت مطلب اچھا لگا یہ خواب. میں اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ قیامت کا منظر ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، بہت زیادہ زلزلہ آیا ہوا ہے، افراتفری مچی ہوئی ہے، ادھر ادھر دنیا بھاگ رہی ہے، لیکن میں آرام سے سکون سے کھڑی ہوں. اتنے میں نا میرے سامنے کی طرف نظر پڑتی ہے، ایک پہاڑ ہوتا ہے بہت، اس پہاڑ کے اوپر نا ایک آدمی بیٹھے ہوتے ہیں اور میرا کزن ہے، چچا زاد بھائی ہے میرا، وہ عمیر نام ہے اس کا. تو ان کو نا میرے کزن کو نا انہوں نے بغل گیر کیا ہوا ہوتا ہے نا، لیا ہوتا ہے اپنے بغل میں. تو افراتفری ہوتی ہے، تو میں کسی سے پوچھتی ہوں کہ مطلب یہ کیا ہو رہا ہے نا، تو یہ کون ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں سامنے. تو مجھے کوئی کیا بتاتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور وہ جو جن کو وہ بغل میں لیا ہوتا ہے وہ میرے کزن عمیر ہوتے ہیں نا. تو اس وقت میرے وہ کزن ان میرڈ تھا، تو پھر اس کے بعد ماشاء اللہ سے اس کی شادی ہوئی ہے. تو اللہ پاک نے جو پہلی اولاد اس کو دی ہے نا، اس نے اس کا نام ابراہیم ہی رکھا ہے. اب میں نے میرے خیال میں نے اس کو یہ خواب بتا دی تھی، لیکن وہ کہتا ہے باجی آپ نے نہیں بتائی. اب ماشاء اللہ سے اس کی بیٹی بھی ہے، تو میں نے اس کو بتائی ہے. تو میں نے کہا مجھے تو بہت سال پہلے خواب آ گیا تھا اس طرح سے، میں نے دیکھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا آپ کو اپنے مطلب نا بغل میں لیا ہوا تھا، آپ پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے تھے. خیر میں نے اس خواب کی تعبیر میرے ایک یہاں پہ مفتی، میں نے ان سے پوچھی تھی، تو کہتے ہیں کہ دنیا میں چاہے جتنا بے امنی ہوگی، بے سکونی ہوگی، جو کچھ بھی ہوگا، تو آپ امن میں رہیں گی انشاءاللہ نا، آپ سکون میں رہیں گی. درود پاک میں درود قرب مصطفیٰ پڑھتی ہوں. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اور سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کے علاوہ ابراہیمی بیچ میں پڑھ لیتی ہوں. اچھا اس کے علاوہ میں یہ درود پاک بھی پڑھتی ہوں، یہ بھی جاری ہے، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دعاء و بارک وسلم، یہ میں پڑھتی ہوں.